علیکم ویورز، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں ہارون عبداللہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کی ملاقات پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری سے کراؤں گی۔ واضح ہے، میری اس ویڈیو کا مقصد کسی سیاسی پارٹی یا سیاسی شخصیت کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سربراہ ہیں۔ ان کا نام سندھ کے عظیم صوفی بزرگ، شاعر اور فلسفی مخدوم بلاول بن جام حسن کے نام پر رکھا گیا، جنہیں 10ویں صدی ہجری میں اس وقت کے سندھ کے ارغون حکمران نے کولو میں پسوا کر قتل کر دیا تھا۔ بلاول کے معنی ہے جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ ان کی پیدائش 21 ستمبر 1988 کو کراچی کے لیڈی ڈفرن ہسپتال میں ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ بختیار بھٹو زرداری اور آصف بھٹو زرداری کے بڑے بھائی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو اور ایرانی نژاد نصرت بھٹو کے نواسے ہیں۔ ماں کی طرف سے میر مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کے بھانجے جبکہ فاطمہ بھٹو کے کزن ہیں۔ باپ کی طرف سے حاکم زرداری کے پوتے ہیں اور فریال تالپور اور اضلاع فضل کے بھتیجے ہیں۔ اپنی والدہ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی گرامر اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے فوربس انٹرنیشنل اسکول اسلام آباد سے تعلیم حاصل کی۔ دبئی منتقل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم راشد پبلک اسکول دبئی میں جاری رکھی، جہاں وہ اسٹوڈنٹ کونسل کے نائب چیئرمین بھی رہے۔ راشد پبلک اسکول کا شمار دبئی کے بہترین اسکولز میں ہوتا ہے۔ 1999 میں اپنی والدہ بے نظیر بھٹو کی خود ساختہ جلاوطنی کے وقت ان کے ساتھ بیرون ملک چلے گئے۔ 2007 میں بلاول بھٹو نے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے سب سے اہم کالج کرائسٹ چرچ کالج میں داخلہ لیا۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے BA آنرز کی سند جدید تاریخ اور سیاست کے شعبے میں حاصل کی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان، اسرائیل کے سابق وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم جو کہ بلاول بھٹو کی والدہ بے نظیر بھٹو ہیں، انہوں نے بھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور انڈیا کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ نے بھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کا شمار دنیا بھر کی بہترین یونیورسٹی میں کیا جاتا ہے۔ آکسفورڈ دریائے آکس کے کنارے انگلستان کا ایک شہر ہے۔ اس کے معنی دریائے آکس کا گھاٹ کے ہیں۔ اس جگہ انگلستان کا مشہور اور قدیم دارالعلوم واقع ہے۔ اس کی بنیاد قدیم زمانے میں رکھی گئی تھی، لیکن باقاعدہ تدریس کا آغاز سن 1133 سے ہوا، جب پیرس کے رابرٹ پولین نے یہاں تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اس نے یونیورسٹی کی صورت سن 1163 میں اختیار کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے 2010 میں اپنی تعلیم مکمل کی اور 2011 میں وطن واپس آئے اور سیاسی معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے 2012 میں باقاعدہ طور پر کراچی کے ایک بہت بڑے جلسے سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ وہ ابتدا میں ملک کی سیاسی صورتحال اور دیگر معاملات پر اپنے تند و تیز بیانات اور ٹویٹر پر پیغامات کی وجہ سے ذرائع ابلاغ میں موضوع بحث رہے۔ کراچی کے ایک جلسے کو ملک میں پیپلز پارٹی کی طاقت کے مظاہرے کے طور پر بھی دیکھا گیا، کیونکہ 2008 سے 2013 تک برسر اقتدار رہنے کے بعد یہ جماعت صرف صوبہ سندھ ہی میں حکومت بنا سکی تھی، جس پر سیاسی حلقوں میں اس کی ساکھ سے متعلق چہمگوئیاں ہوتی رہی تھیں۔ بلاول بھٹو زرداری اپنی والدہ بے نظیر بھٹو کی وفات کے بعد 30 دسمبر 2007 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ نامزد ہوئے۔ ان کا نام بلاول علی زرداری سے تبدیل کر کے بلاول بھٹو زرداری کر دیا گیا۔ بلاول بھٹو نے سیاست کے میدان میں اپنے نانا ذوالفقار علی بھٹو کا اثر قبول کیا، ان کی طلسماتی شخصیت اور انداز بیاں کو اپنایا اور اپنے نام کے ساتھ بھٹو کا نام جوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی کی فکر اور سوچ کو
عوام تک منتقل کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے عہدے پر تعیناتی کو ملک کے جمہوری حلقوں نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا، کیونکہ ملک کی سب سے بڑی جمہوری قوت ہونے کے ناطے پیپلز پارٹی کو اپنے سربراہ کا انتخاب جمہوری طریقے سے کرنا چاہیے تھا۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے اعلیٰ حلقوں کا کہنا تھا کہ میر نذیر بھٹو نے اپنی وصیت میں انتقال کے بعد آصف علی زرداری کو جماعت کی قیادت دینے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن انہوں نے قیادت کا بوجھ بلاول کے کاندھوں پر ڈال دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کرکٹ، تیراکی اور نشانہ بازی کا شوق رکھتے ہیں۔ ان کو گھڑ سواری کا بہت شوق ہے۔ سمینہ خالد نے بلاول زرداری کو 2 آسٹریلین نسل پونی گھوڑوں کا تحفہ بھی دیا۔ وہ کراٹے، تائیکوانڈو میں بلیک بیلٹ کے حامل ہیں اور دشمن کو زیر کرنے کی مہارت رکھتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اپنے والد کی طرح بھنڈی اور مونگ کی دال شوق سے کھاتے ہیں۔ ان کا بچپن پاکستان میں گزرا اور ان کے بچپن میں پاکستان ٹیلی ویژن سے بچوں کا مقبول ترین ڈرامہ اینک والا جن نشر کیا جاتا تھا، جو بلاول کو بہت پسند تھا۔ بلاول کی پسندیدگی کے سبب سرکاری ٹیلی ویژن نے اینک والا جن کی طے شدہ اقساط میں اضافہ کیا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری شادی سے زیادہ عوام کی خدمت کو اہمیت دیتے ہیں۔ شادی کے بے شمار آفرز ہیں، لیکن ان کا شادی کرنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو لڑکی ان کی زندگی میں آئے گی، اس کے لیے ذمہ داریاں نبھانا آسان نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو اپنی بہنوں بختاور اور آصفہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اپنے لیے اسی لڑکی کو قبول کریں گے جو ان کی بہنوں کو پسند ہوگی۔ شادی کے حوالے سے بلاول بھٹو کے بارے میں یہ خبر بھی عام ہوئی ہے کہ وہ میر مرتضیٰ بھٹو کی صاحبزادی فاطمہ سے شادی کر رہے ہیں اور دونوں خاندانوں کے درمیان حائل خلیج بھی ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ باتیں صرف اخبارات کی زینت بن کر رہ گئی ہیں۔ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق سامنے نہیں آیا۔ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کی تمام زبانیں سیکھنا چاہتے ہیں۔ اردو زبان پر انہیں کافی حد تک عبور حاصل ہو گیا ہے۔ اب ان کی توجہ سندھی زبان سیکھنے کی طرف ہے۔ بلاول بھٹو شوخ طبیعت کے حامل ہیں۔ رنگوں سے کھیلنا انہیں پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 2016 میں سندھ میں منائی جانے والی ہولی کی تقریبات میں انہوں نے بطور خاص شرکت کی، ہولی کھیلی، مبارکباد دی اور اقلیتوں کے حقوق کی بات بھی کی۔ ہولی تو ہولی، بسنت میلے میں بھی ان کی دلچسپی بھرپور ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 2018 میں کراچی میں بسنت میلے کا اعلان بھی کیا۔ سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے اور سندھ کے قدیم تاریخی مقامات کو ان کا کھویا ہوا مقام واپس دلانے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کی نگرانی میں سندھ فیسٹیول کی 15 روزہ تقریبات کا آغاز ہوا۔ افتتاحی تقریب لاڑکانہ کے قریب تاریخی ورثے کے مقام پر ہوئی۔ اس تقریب میں ان کی ہمشیرہ بختاور بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو زرداری نے شرکت کی، جبکہ شرکاء کے بیٹھنے کے لیے موئن جودڑو کے تاریخی ورثہ کے سامنے لکڑی سے 80 فٹ چوڑا اور 50 فٹ لمبا سٹیج تیار کیا گیا، جبکہ موئن جودڑو کے مختلف حصوں میں رنگ برنگی لائٹس بھی لگائی گئی ہیں۔ بلاول بھٹو کی طرف سے ہونے والے اہم جلسے۔ کراچی جلسہ 2014 میں کراچی کے باغ قائد میں تاریخی جلسہ کیا اور اس جلسے میں بلاول بھٹو زرداری نے اپنے سیاسی سفر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ انہوں نے اس ٹرک سے اپنے سفر کا آغاز کیا جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے 18 اکتوبر 2007 کو استقبالی جلوس کی قیادت کی تھی، جس میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کے حوالے سے نظم پڑھی تھی۔ کوٹلی جلسہ 30 اپریل 2016 کو کوٹلی اسٹیڈیم میں جلسہ کیا، جس میں پہلی بار بلاول بھٹو زرداری نے عوام سے آزاد کشمیر خطاب کیا۔ جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں جیالوں نے شرکت کی۔ میرپور جلسہ 30 مئی 2016 کو بلاول بھٹو زرداری نے میرپور کرکٹ اسٹیڈیم میں تاریخی جلسہ کیا، جو پاکستان اور آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ثابت ہوا، جس میں بلاول بھٹو زرداری نے کچھ اہم اعلانات بھی کیے۔ جلسے کے لیے اسٹیڈیم میں 80 فٹ لمبا اور 24 فٹ چوڑا اسٹیج تیار کیا گیا۔ شہر بھر کو پارٹی پرچموں سے سجایا گیا اور جگہ جگہ بلاول بھٹو کے لیے خوش آمدید کی بورڈنگ گئے۔ اس کرکٹ اسٹیڈیم میں سن 2073 میں بلاول بھٹو کے نانا ذوالفقار علی بھٹو نے اور 1992 میں ان کی والدہ بے نظیر بھٹو نے جلسہ عام سے خطاب کیا تھا۔
آج کی ویڈیو بس یہیں تک، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔